إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین الستین الى السبعین واقلهم من یجوز ذلك رواہ الترمذی و ابو داود۔ سورہ حدید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے کہ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، یہ کہ ان کے دل ڈر جائیں، جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق سے نازل کیا گیا۔
اور نہ وہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو کتاب دیے گئے پہلے سے، پھر جب ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے نافرمان ہے، فاسق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں کی عمومی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے تجاوز کریں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے اور ہمیں مسلمان ہوئے کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ہمیں توجہ دلائی، تو ہمارے اوپر تو بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کو یہ بات کہی جا رہی، ان کے متعلق یہ خبر دی جا رہی۔ اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں میں اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں، اس میں خشیت اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور جو حق سے نازل کیا یعنی قرآن مجید کو سن کر کے پڑھ کر کے ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے میرے اور آپ کے لیے، لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے عمومی لوگوں کی عمر بھی بتا دی، تو آپ دیکھیں کہ ہماری عمر کا 1/3 حصہ صرف نیند کی نظر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کم از کم 6 گھنٹے اور بھرپور نیند 8 گھنٹے لینی چاہیے، تیسرا حصہ تو چلا گیا 60 میں سے۔ اور کچھ وقت ہمارا بچپن میں گزر جاتا ہے، کچھ وقت ہمارا کھانے پینے کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ سارا حساب کتاب کرنے اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ 23 سال بنتی ہے۔ تو ان 23 سالوں میں ہم نے کیا کیا اور ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور ہم سب کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ان کی حالت ظاہر کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی فوت شدہ کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اور پھر وہ اس کو دفن کر کے واپس آتا ہے تو اسے 2 عظیم پہاڑ یا احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، 2 قیرات حاصل ہوتے ہیں نیکی کے اجر و ثواب۔ جب یہ حدیث خباب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سنائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور اس بات کی تصدیق کروانے کے لیے خباب کو
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا. وہ یہ حدیث معلوم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے جو کنکریاں پڑی ہوئی تھی ان کو ہاتھ میں لے کر کے دونوں ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتے انتظار میں ہیں. جب وہ واپس آیا تو وہ کنکریاں ہاتھ سے پھینک دی. پوچھا کہ کیا خبر آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ نے سچی بات بیان کی ہے، ان کی بات بالکل درست ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات سنی ہوئی. یہ سن کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لقد فرطنا فی قراریت کثیرہ، ہم نے تو پھر بہت زیادہ قراریت، قیراط جو اجر و ثواب تھا اس میں کمی کر رہے، ہم اس سے محروم رہ گئے کہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اگر دفن کر کے واپس آئیں تو 2 قیراط اجر و ثواب ملتا ہے. ہم تو ایک احد پہاڑ کے برابر ہی اجر و ثواب حاصل کرتے رہے، دوسرا قیراط اس سے ہم محروم چلے آ رہے، اظہار افسوس کر رہے. حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، فرضی کام نہیں ہے. آپ کریں گے اجر و ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ٹھہریں گے. اکثر لوگ مصروف ہوتے ہیں، ان کی مشغولیات ہوتی ہیں، دیگر ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ نماز جنازہ پڑھ کر کے ہی واپس چلے آتے ہیں. لیکن ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. یہ حدیث سننے کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے بعد اظہار افسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم چلے آ رہے. اللہ اکبر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قرآن مجید کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو سنائی گئی، اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس پہ فکر مند ہیں. اور بعض ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان کے کرنے سے اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث. اور دوسری ایک روایت جس کے راوی سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکی کمانے کی قدرت رکھتا ہے؟ 1000 نیکی کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ نیکیاں کیسے حاصل ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور 1000 غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بہت بڑی تعداد اور مقدار ہے جو بیان کی گئی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نیکی کی طرف رغبت کریں.
اور جو ہمارے اندر سستی اور کوتاہی ہے اس کو دور کرے۔ اگر ہم اس رمضان المبارک کے مہینہ میں بھی اپنی سستی اور کوتاہی کو دور نہ کر سکے تو پھر کب وقت آئے گا؟ پھر کس وقت کے انتظار میں ہے کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، گناہ بخشوانے کا سیزن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اہل ایمان ہی صرف ان لوگوں کو قرار دیا جن کی یہ صفات بیان کی۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، دل پگھل جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے توکل علی اللہ، جس کے لیے روز ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں توکل شامل ہے کہ تیری مدد کے بغیر کوئی کام، تیری توفیق کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ توکل ہے، آپ کے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں، آپ ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے مطابق، لیکن اس کے نتائج، اس کے ثمرات اور اس کے فوائد کی امید کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کس پہ چھوڑتے ہیں؟ وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود معاملے کو کس کے سپرد کرنا؟ اللہ کے سپرد کرنا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، آپ رات دن محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس کی جزا، اس کا بدلہ دنیا و آخرت کے اعتبار سے کون عطا کرے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو اس پہ توکل کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسارعت اور مسابقت کا حکم دیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اپنے رب کی بخشش اور جنت، کہ اس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ جنت اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو چکی ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے کہ روزے فرض کرنے کی غرض و غایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو ایک ساتھی دو آپ کے ارد گرد سر جھکائے بیٹھے ہیں، نیند آئی ہوئی ہے، ذرا ان کو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگا دیں، جگا دیں۔ جو مسجد میں آنے کا مقصد ہے جلدی، وہ پورا ہو جائے۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ وہاں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہاں یہ خبر دی ہے
کہ یہ جنت اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی. یعنی تمہیں اگر متقی بنانا مقصود ہے تو تمہیں پہنچانا کہاں ہے؟ اس تمہارے اصلی گھر میں جو تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے، وہاں پہنچانا مقصود. اللہ اکبر. دوسرے ایک مقام پر سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کے لیے. تو بخشش کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں رغبت دیتا ہے، خود حکم دیتا ہے، خود مطالبہ کرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اہل ایمان سوچیں اور غور کریں کہ کیا ابھی تک ان پر یہ وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ سے معافی مانگے؟ کیا ہم پر ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے حضور جھک جائیں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں؟ اور میرے بھائی اور دوستو، ہماری حالت زار یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں عیاشی فحاشی اور ریانی کے اڈے اپنے جوبن پر تھے، عروج پر تھے. یہ لوگ اللہ سے ڈر کر کے اس گناہ سے باز نہیں آئے. یہ اڈے خوب بارونق تھے. لیکن اب کیا ہوا؟ اچانک جب موت نظر آئی تو یہ سب لوگ وہ اڈے چھوڑ کر کے بھاگ گئے. جسم فروشی کا دھندا کرنے والی عورتیں بھاگ گئی. اب وہ بلڈنگز خالی پڑی ہیں. کیا آپ کو یہ بات معلوم؟ اور دبئی میں جو کچھ ہوتا تھا، جس بنیاد پہ کاروبار کو عروج دیا جا رہا تھا، وہ کاروبار آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھپ کروا دیا. اللہ کو ہم سمجھتے ہی نہیں. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا. اہل غزہ کی دعائیں اللہ قبول کر رہا ہے. یہ ہمارے جرائم کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ذرا سوچیں اور غور کریں. موت کے ڈر سے گناہ چھوڑتے ہیں، اللہ سے ڈر کے نہیں چھوڑتے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے فوراً ایک مسلمان آدمی کو گناہ سے، غلط کام سے، خلاف شریعت کام سے باز آ جانا چاہیے. آپ کبھی قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو جا بجا ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، ان کے اوصاف بیان کیے. ان کو اپنی پارٹی اور اپنا گروہ قرار دیا ہے. ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے. وجہ صحیح بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم آنے سے پہلے میں ابو طلحہ کے گھر میں کئی صحابہ جمع تھے، ان کو شراب پلا رہا تھا. تو کسی منادی کرنے والے نے منادی کی آواز دی، الا ان الخمر قد حرمت. لوگوں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، یقیناً شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا باہر نکل کر کے سنو، یہ منادی کرنے والا کیا کہہ رہا ہے. کہتے جب آ کر کے میں نے خبر دی
کہ یہ اعلان ہو رہا ہے، سب نے جام اڑ دیے۔ مجھے ابو طلحہ نے کہا کہ یہ جتنے شراب کے مٹکے ہیں ان کو الٹ دو۔ کہتے ہیں کہ شراب مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں اس طرح سے بہ رہی تھی جیسے کہ سیلاب آیا ہوتا ہے۔ جہاں جہاں آواز پہنچی، جس جس نے آواز سنی، فوری طور پر اس سے باز آ گئی۔ اگلا جام پینا تو بہت دور کی بات، جو ہاتھ میں تھا اس کو بھی گرا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو انہوں نے انکار ہی نہیں کیا، انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کہی، کیا تم باز آنے والے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اسی وقت سمعنا وَأَطَعْنَا کا عملی کردار پیش کیا۔ کیا آج مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ 5 وقتہ نماز باجماعت فرض ہے؟ کوئی ہے ایسا شخص جسے یہ بات معلوم نہ ہو؟ کون سا ایسا شخص ہے جس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، یہ بلاوا کس لیے ہے، کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اور تکبیر کے نغمے اور ترانے بلند کیے جا رہے ہیں، کس لیے شہادتین کا اعلان کیا جا رہا ہے، کس لیے یہ آوازیں لگائی جا رہی ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ اذان کا مقصد کیا ہے، کہ یہ ہمیں بلاوا ہے۔ کیا ہم اس بلاوا کو قبول کرتے ہیں؟ اس بلاوا کے مطابق ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی اور دوست، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہو جائے۔ ایک مسلمان نے ایک یہودی سے کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ہم تم میں پکڑ پکڑ کر کے قتل کریں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودی جہاں بھی چھپے گا وہ چیز بول کر کے کہے گی، اے مسلم یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سوائے غرقد نامی درخت کی، اس کی یہ پوجا کرتے۔ تو اس یہودی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب تم مسلمان نماز فجر میں اس طریقے سے آؤ گے جیسا کہ تم عیدین کی نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ جو آدمی جمعہ میں نہیں پڑھتا وہ بھی نماز عید پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ چلو یار کچھ تو مسلمانوں میں نام شمار رہے، اپنے آپ کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے۔ اس نے یہ جواب دیا، اس کا بھی یہ ایمان اور یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اس کو یقین ہے کہ ان کے رسول نے جو خبر دیا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں فرق ہے، ہمارے یقین میں فرق ہے۔ ان کو ہم سے زیادہ ان باتوں پر یقین ہے۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کر، سچی توبہ کر۔ وہ ہم نے خالص اور سچی توبہ تو نہیں کی،
نہ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی، لیکن نسو نامی آدمی ہم نے ایک فردی کہانی گھڑ کر کے وہ ضرور بیان کی ہے، یاد کی ہے اور سناتے کہ جی وہ اتنا رویا، اس نے کوئی 2 4 5 ایکڑ زمین جو ہے آنسوؤں سے سیراب کر دی۔ یہ واقعات تو سناتے ہیں جن کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، لیکن سچی توبہ نہیں کرتے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی، یہ وہ لوگ جو مشرک کافر، ان کو اسلام کی حقانیت کا علم ہو رہا ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن گناہ انہوں نے اس قدر کیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بخشش نہ ہو سکے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے شرک کیا، کفر کیا، قتل و غارت کی، زنا کیا، ڈاکے مارے، قتل و غارت کی، نہ جانے کیا کیا گناہ نہیں کیے، ہماری بھی بخشش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کو یہ بات بتا دو، کہہ دو، ان تک یہ بات پہنچا دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، بڑی ہی زیادتی کی ہے، بڑے ہی گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک پیغمبر کی زبان سے اس کی قوم کو یہ بات پہنچاتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور تم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کیوں نہیں کرتے، یقیناً تم پہ رحم کیا جائے گا، تم اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ اللہ اکبر، ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کر۔ لو جی ہم تو انفرادی طور پہ نہیں کرتے، الا ماشاء، بحیثیت قوم اور امت کے کیا کریں گے؟ اگر یہ امت، اگر یہ قوم اللہ سے توبہ کرتی، معافی مانگتی، اللہ کی طرف جھک جاتی، رجوع کر لیتی، یقین مانیے کہ جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات ہمارے لیے کبھی نہ ہوتے۔ ہر شخص ڈپریشن کا شکار، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص، بچوں کی شکایات ہیں، مالی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، اور جناب یہ پریشانی، یہ بیماریاں ہیں، نہ جانے کیا کیا مصیبتیں۔ اللہ جانتا ہے جتنا ہم ان چیزوں کے لیے روتے ہیں نا، کبھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے لیے روتے، جتنا اس دنیا کے لیے پریشان ہو کر کے گلے شکوے کرتے ہیں، کبھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کبھی اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کر کے کہیں اللہ بڑا گناہگار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، بہت کوتاہیاں ہو گئی، بہت سستیاں، بڑی غفلت کی ہے، لیکن اللہ تو معاف کر دے اور توفیق دے دے کہ تیرا بندہ بن جائے۔ کر کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو، اس کی طرف آ کے تو دیکھو، اس کے سامنے رو کے تو دیکھو، اور انسان کی
آنسو کا قطرہ نکل کر کے اس کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وہ اللہ کتنا مہربان ہے، الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ کس قدر مہربان ہے، وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسے رحم اور رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، کسی باخبر عالم سے پوچھیں، معلوم کریں، وہ آپ کو بتائے کہ اللہ کتنا بخشنے والا مہربان ہے، اس کی رحمتیں کس قدر بے پایا۔ ابو طویل شتب ممدود نامی بوڑھا شخص، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے، اور یہ ابرو اس کے آنکھوں کے اوپر ڈھلکے ہوئے ہیں۔ وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ ایسے آدمی کی بخشش ہو جائے گی، ایسے آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں گے جس نے اپنی زندگی میں کوئی کبیرہ صغیرہ چھوٹا بڑا گناہ چھوڑا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ معاف کر دے۔ ہمارے جیسے مولوی تو فوراً جو ہے فتویٰ دیتے، اچھا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ ہم تو فوری طور پر لوگوں کو مایوس کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور نیم ملا نے فتویٰ دیا تھا 99 آدمیوں کے قاتل کو کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، اس نے کہا میری نہیں ہوگی تو تیرا بھی زمین کے اوپر بوجھ جو ہے یہ نہیں ہے، تیرا بھی یہاں رہنا بیکار ہے، بے مقصد ہے، چل جہاں 99 ہے وہاں تو بھی ایک صحیح۔ اس نے سینچری پوری کر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ اگر میرے گناہوں کو اس بستی یعنی مدینہ والوں پہ تقسیم کر دیا جائے، یہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، آپ پھر اسے تسلی اور تشفی دیتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ وہ پھر پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، میں تو یہ شہادتین کا اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر جا کر کے نیکی کے کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے گا، معاف کر۔ صحابہ کہتے ہیں وہ کچھ دور گیا تو آپ نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ اسے واپس بلایا گیا اور آپ نے سورہ فرقان کی یہ آیت پڑھ کے سنائی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بارے میں یہ آیت نازل کر دی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص توبہ کر لے، جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، عمل صالح کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر کے نیکیاں بنا دے۔ ہے کوئی ایسا دین؟ بائبل میں انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھے پھر دل میں برا خیال آئے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ آنکھ نکال دے، اس کی معافی نہیں ہے، آنکھ نکالنا ہے، یہ سزا ہے اس کی۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص نے ایک عورت کو بری نگاہ سے دیکھا اور پھر ایک آنکھ نکال دی، دوسری مرتبہ کسی اور عورت کو بری نگاہ سے دیکھا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دوسری آنکھ نکالے گا نا، کیا کرے گا؟ یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی عنایات، اس کی بخششیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم، وہ کس قدر مہربان ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وہ اللہ گناہ ہی نہیں معاف کرتا، گناہ ہی نہیں بخشتا، اللہ تو گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ ایسا کوئی ہو سکتا ہے مہربان؟ اللہ پوچھتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ گناہ بخشنے کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کوئی یہ حق حاصل ہے، اسی کو یہ اختیار حاصل ہے، کسی نبی ولی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ کوئی کسی کے گناہ نہیں بخش سکتا، معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، کسی کے گناہ بخش نہیں سکتے۔ یہ سمجھنے کے لائق بات ہے۔ اللہ پھر ذرا سورہ نوح کی آیات ہم تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعہ سے ان کی قوم کو یہ پیغام دیا، وہ بات ہم تک پہنچائی کہ تم بھی اگر یہ کرو گے تو تمہیں بھی یہ سارے انعامات حاصل ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو، معافیاں مانگو، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر رحمت کی مسلسل بارشیں نازل کرے گا۔ ایک مرتبہ نہیں روزی دے گا کھلی ڈلی، نہیں، مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک مرتبہ ہی مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسائل حل ہوتے رہیں گے، مسلسل رحمتوں کا نزول جاری رہے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مال میں اور بیٹوں میں اضافہ کر دے گا۔ وہ بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جن کو بیٹیاں دیا وہ بھی بیٹے مانگتے، جن کو کچھ بھی نہیں دیا وہ بھی بیٹے ہی مانگتے، جن کو بیٹے ہی دیے بیٹیاں نہیں دیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ بیٹے ہی ہو۔ انسانی فطرت تو کہا تمہارے بیٹوں میں اور مال میں اضافہ کر دے، اور تمہارے لیے باغات بھی پیدا کر دے گا اور ان میں نہریں بھی چلا دے گا۔ یہ ایمان اور یقین کی باتیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال ہمارے اسلاف کے پاس اگر کوئی شخص آتا اور آ کر کے اپنی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف بیان کرتا، بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، قرض تلے ڈوب گیا ہوں، پریشانیاں بہت ہیں، کاروبار نہیں چلتا، اولاد نہیں ہے، دشمن پریشان کرتے ہیں، جو بھی آ کر کے اپنی حاجت بیان کرتا، اس کا حل معلوم کرتا، تو وہ ایک ہی جواب دیتے کہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ شاگرد پوچھتے ہیں کہ جی سائل مختلف ہیں، سوالات مختلف ہیں، حاجات اور ضروریات مختلف ہیں، جواب ایک ہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جواب ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے، یہ بات تو اللہ نے بیان کی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتنے بڑے علامہ فہامہ، اپنے وقت کے مجدد، تاتاریوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی، انشاءاللہ کہا، اور کہا یہ یقینی بات ہے، انشاءاللہ یہ معلق نہیں ہے، جیتیں گے، اور جیت کے دکھایا۔ اللہ نے مدد کی، ایمان اور یقین ایسا، توکل ایسا تھا۔ وہ کہتے جب مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا ہے جس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہوتا، تو
تو میں 1000 مرتبہ سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسئلہ مجھے سمجھا دیتا ہے، وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ بتا دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا۔ اور مستدرک حاکم میں 3 مرتبہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی 3 مرتبہ یہ استغفار کرنے کے بعد پھر جو ہے چوری کرنے نکل جائے، پھر جو ہے ڈاکہ مارنے نکل جائے۔ اور مقصد یہ ہے کہ بھئی باز آ جائے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور رک رہے ہو، باز آ رہے ہو، گناہ چھوڑ رہے ہو۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اہل ایمان پہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائیں، اللہ کی طرف جھک جائیں، اور جو قرآن نازل کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی یہود و نصارہ کی طرح۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیا گناہ کرتے کرتے لمبا عرصہ ہو گیا، ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے؟ اللہ سے بے خوف اور نہ ڈر تو نہیں ہو گئے؟ اور بھائیو آؤ استغفار کرو، معافیاں مانگو، گناہ چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ و استغفار کرنے کی، اور توبہ کر کے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔